بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیکچر پیرامیٹرک ماڈلنگ پہ ہے۔ پیرامیٹرک کاسٹ ایسٹیمیشن ماڈلز، یا جن کو ہم الگورتھمک کاسٹ ایسٹیمیشن ماڈل بھی کہتے ہیں۔ اس اپروچ میں ہمارے پاس ایک میٹرک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ وہ میٹرک جو ہے یوز ہوتی ہے ایز اے ان پٹ ٹو دا ماڈل، تاکہ ڈٹرمن کیا جا سکے پروڈکٹ کی کاسٹ کو۔ ایسٹیمیٹر جو ہے وہ میٹرک ویلیوز کو کمپیوٹ کرتا ہے، اور دین جو ہے وہ ماڈل کے تھرو ڈیوریشن اور کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کمپیئر کیا جائے اس کو دوسری ایسٹیمیشن ٹیکنیکس کے ساتھ، تو الگورتھمک کاسٹ ماڈلز جو ہیں وہ سپیریئر ہیں ایز کمپیئر ٹو ایکسپرٹ اوپینین کے، کیونکہ ایکسپرٹ اوپینین میں ہمارے پاس ہیومن انوالومنٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہیومن ججمنٹ ایز سچ انوالو نہیں ہے، کیونکہ ہیومن ججمنٹ کا یا ایکسپرٹ اوپینین کا ایک ڈرا بیک ہے کہ بائسز ہو سکتے ہیں، یا کوئی چیز جو ہے وہ اوور لک ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی ماڈل کو یوز کریں گے تو وہ اوور لک نہیں ہوگا، آلموسٹ آن دی بیسز آف فیکٹس جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ بہت سارے ماڈلز، الگورتھمک ماڈلز اویلیبل ہیں کاسٹ ایسٹیمیشن کے لیے، جس میں میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگز ہیں، کوئی ایمپریکل رولز ہیں جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک یہاں پہ ہم ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے اس کی بات کریں گے، جس کے 3 ورژنز بیسیکلی اویلیبل ہیں۔ اس کو کوکومو کا نام دیا جاتا ہے، کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل۔ آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ میں ہم نے 4 اپروچز کی بات کی تھی جو اڈاپٹ کی جاتی ہیں ایسٹیمیشن پروسیس میں۔ نمبر 1 ہمارے پاس اڈاک اپروچز ہیں، جن کو ہم اپرچونٹی پرائسنگ ماڈل بھی کہتے ہیں، کہ بس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے، کوئی خاص جو ہے وہ ایگزیکٹ ایسٹیمیشن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پروسیس ڈریون اپروچز ہیں، جو ویل ڈیفائنڈ پروسیسز کے تھرو جو ہے ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں۔ دین گراس ایسٹیمیٹس اور ڈیٹیلڈ ایسٹیمیٹس۔ گراس ایسٹیمیٹس میں ہمارے پاس گراس ایسٹیمیٹس میں ہمارے پاس 3 اپروچز ہیں، جس میں ڈیلفی ٹیکنیک، اینالاگی اور دین پیرامیٹرک۔ ڈیلفی پہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ ڈیلفی میں کیا ہے کہ ڈومین ایکسپرٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور ڈیلفی ریویو پروسیس کے تھرو وہ گیس کرتے ہیں سائز، ایفرٹ، کاسٹ اینڈ شیڈیول کو۔ اسی طرح اینالاگی ٹیکنیک میں ہمارے پاس جو پاسٹ پروجیکٹ ہیں ان کا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے، ان کا نالج بیس ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اس نالج بیس کی مدد سے ہم نئے پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں، یا اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کاسٹ کو۔ پیرامیٹرک میں ہمارے پاس کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل، جس کو کوکومو کہتے ہیں، وہ اویلیبل ہے فار دا ایسٹیمیشن پروسیس۔ اور آج ہم پیرامیٹرک کاسٹ ماڈل کی بات کریں گے۔ جیسا کہ شروع میں بھی میں نے بتایا کہ الگورتھمک یا پیرامیٹرک ماڈل جو ہیں وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز کو یوز کرتے ہیں فار سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن۔ ایکویشن جو ہیں وہ بیس کر رہی ہوتی ہیں آن سم تھیوری یا سم ہسٹوریکل ڈیٹا، اور ان ایکویشنز کو یا میٹرکس کو جو ان پٹ
ڈیٹا ہے، وہ سلاک ہے جس میں سورس لائن آف کوڈ یا لائن آف کوڈ بھی جس کو کہتے ہیں اس کی بیس پہ ہوتا ہے، یا نمبر آف فنکشنز کی بیس پہ ہوتا ہے، یا جو ادر کاسٹ ڈرائیورس ہیں ان کی بیس پہ ہوتا ہے. اور ان ماڈلز کی جو ایکوریسی ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے بائی کیلیبریٹنگ دا ماڈل ٹو دا اسپیسیفک انوائرمنٹ. آپ اس کو کیلیبریٹ کر لیں انوائرمنٹ کے ساتھ ایک گیج کی صورت میں، ایک کمپیریزن کی صورت میں، دین اس سے ایکوریسی امپروو بھی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس پیرامیٹرک ماڈلز میں جو ایگزامپلس اویلیبل ہیں اس میں کوکومو ہے، کوکومو 2 ہے. بیسک یہ ایک ہی ماڈل ہے جو ایک ہی بندے نے پرپوز کیا، اور اس کی سیریزز اویلیبل ہیں. کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل جو ہے ایکچولی یہ ایک سیریز ہے 3 ماڈلز کی، اور جو ہمارے لیے یوزیبل ہے فرام مائکرو ایسٹیمیشن ٹو مائکرو ایسٹیمیشن. مائکرو ایسٹیمیشن مین ہول پروڈکٹ کی ایسٹیمیشن بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور دین ہمارے پاس مائکرو لیول پہ ماڈیول وائز کمپوننٹ وائز ایسٹیمیشن بھی اس میں اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا جو ماڈل ہے وہ پٹنم سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل ہے، جو خیر اگلی سلائیڈ پہ اویلیبل ہے. یہ سلائیڈ پہ اس کی تھوڑی سی بریف ہسٹری جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ 81 میں وہ ہم نے یہ پرپوز کیا، اور موسٹ پاپولر اور ہائیبریڈ ایک ٹرانسپیرنٹ سافٹ ویئر کاسٹ ایسٹیمیشن ماڈل ہے، اور اس میں میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کو جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے فار دس پرپز. اسی طرح اس نے جب ریوائزڈ کوکومو 2 انٹروڈیوس کرایا وہ 1995 میں ٹو ایڈریس ایشوز آن نان سیکوینشنل اینڈ ریپڈ ڈیولپمنٹ پروسیس ماڈلز، یا ری انجینئرنگ یا ری یوز ڈریون اپروچز، یا جس میں آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچز یہ آپشنز بھی موجود ہیں. اور دین ہیز 3 سب ماڈلز جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی: ایپلیکیشن کمپوزیشن، ارلی ڈیزائن اینڈ پوسٹ آرکیٹیکچر. دین الگورتھمک ماڈلز میں یا پیرامیٹرک ماڈل میں ہمارے پاس پٹنم سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل ہے. یہ وہ ہم نے جو کوکومو انٹروڈیوس کرایا یہ اس سے بھی پہلے کا ہے، یہ 78 میں انٹروڈیوس کرایا گیا آلموسٹ. اور یہ بیس کرتا ہے پٹنمز انالیسز آف دا لائف سائیکل ان ٹرمز آف سو کالڈ ریلی ڈسٹریبیوشن آف دا پروجیکٹ. ایمپریکل ایویڈینسز کی بیس پہ جو ہے وہ ایک کوانٹیٹیو انالیسس کے تھرو جو ہے یہ ایسٹیمیشن کی جاتی ہے. آگے ہم ڈیٹیل سے ماڈلز کو جو ہے 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اس کے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس پیرامیٹرک ماڈلز کے، ایک اوورال ایک جرنل آئیڈیا. ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ دیز آر جنریٹ ریپیٹیبل ایسٹیمیشنز، دین ہم ان پٹ ڈیٹا کو ایزیلی موڈیفائی کر سکتے ہیں، ریفائن ہو سکتے ہیں، کسٹمائز کیا جا سکتا ہے فارمولاز کو، کیونکہ ایک کوانٹیٹیو ٹائپ ایسٹیمیشن ہے، اور آبجیکٹیولی کیلیبریشن ہو سکتی ہے ٹو دا ایکسپیرئنس. ڈس ایڈوانٹیج یا ڈی میرٹس اس کا یہ ہے کہ ایکسیپشنل ہینڈلنگ اس میں نہیں ہے. کوئی مسئلہ اگر آئے تو اس کو ہینڈل کرنے کی پروویژن نہیں رکھی گئی. سم ایکسپیرئنس اینڈ فیکٹرز کین ناٹ بی کوانٹیفائڈ. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تمام چیزوں کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا.
کوانٹیٹیو میں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کو کوانٹیفائی کرنی پڑتی ہے، تو ایسٹیمیشن میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور سم ٹائمز الگوریدمز جو ہیں وہ پروپرائٹری رائٹس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے یوز میں، لیکن خیر سچ یہ تو نیو آنے والوں میں ہو، لیکن پرانے ماڈلز تو فریلی اویلیبل ہے. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل کی طرف آتے ہیں. کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 81، یہ جو بیسک ماڈل ہے جو 81 میں انٹروڈیوس ہوا اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فرسٹ پبلش کیا ڈاکٹر بیری نے 1981، اور صحیح کام کر رہا تھا ٹل 80s اینڈ 90s جو ارلی پروجیکٹس ہیں، اور could estimate the result within 20% of the actual values and 60% of the time. یہ ماڈل پرائمریلی ریپریزینٹ کرتا ہے ڈیولپمنٹ ایفرٹ کو. ڈیولپمنٹ ایفرٹ مین پلاننگ فیز سے لے کر اور امپلیمنٹیشن فیز تک جو بھی ڈیولپمنٹ ایفرٹ ہے اس کو یہ کنسیڈر کرتا ہے. اب مینٹیننس، ری ورک ہے، ری یوز کے دوسرے ایشوز ہیں، وہ یہ ماڈل کنسیڈر نہیں کرتا، اور ان کو بھی کوئی موڈیفائڈ ماڈل کی صورت میں اس بیسک ماڈل میں شامل کیا جانا چاہیے. ہمارے پاس کوکومو 1 یا انیشل کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل، یا اس کو کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 81 بھی کہتے ہیں، کیونکہ 81 میں یہ انٹروڈیوس ہوا. بیسک کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ لیولز موجود ہیں اس ماڈل کے، ایچ ون انکریزنگ ود دا ڈیٹیل اینڈ ایکوریسی. اور یہ جو انڈر لائنگ سافٹ ویئر لائف سائیکل ہے کوکومو 1 کے لیے، وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ واٹر فال ہوگا. اب 3 لیولز ہیں اس ماڈل کے، بیسک، انٹرمیڈیٹ اور ڈیٹیلڈ. بیسک کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل سنگل ویلیوڈ ہے، اسٹیٹک ماڈل ہے، جو جسٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایفرٹ کو جو ہے وہ کمپیوٹ کرتا ہے ایز اے فنکشن آف پروگرام سائز، اور اس کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے 1000 ڈیلیورڈ سورس انسٹرکشنز میں، جن کو ہم KDSI بھی کہتے ہیں، اور یہ اپلائی کیا جاتا ہے ارلی پروجیکٹس پہ. اسی طرح ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل کا لیول، یہ اپلائی کیا جاتا ہے آفٹر ریکوائرمنٹس. انٹرمیڈیٹ کی صورت میں ماڈل جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایفرٹ کو کمپیوٹ کرتا ہے ایز اے فنکشن آف پروگرام سائز، اور 15 سیٹ آف 15 کاسٹ ڈرائیورز اویلیبل ہیں. دیٹ انکلوڈز سبجیکٹو اسیسمنٹ آف دا پروڈکٹ، جس میں ہارڈ ویئر، سبجیکٹو اسیسمنٹ آف دا پروڈکٹ، ہارڈ ویئر، پرسنل اینڈ ادر پروجیکٹ ایٹریبیوٹس کو بھی اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوگا. اور جو ایڈوانس لیول ہے ماڈل کا،
جو ڈیزائن کے بعد جس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس ماڈل میں جو ہے وہ دس ماڈل انکارپوریٹس آل کریکٹرسٹکس آف دا انٹرمیڈیٹ ورژن ود این اسیسمنٹ آف دا کاسٹ ڈرائیورس. جو کاسٹ ڈرائیورس ہم نے انٹرمیڈیٹ میں کنسیڈر کیے جس میں پروڈکٹ، ہارڈ ویئر، پرسنل اور پروجیکٹ ایٹریبیوٹس، اور ود دیئر امپیکٹ آن ایچ اسٹیپ آف ڈیولپمنٹ. کہ ہمارے پاس جو کاسٹ ڈرائیورز ہیں ان کا ڈیولپمنٹ کے ہر فیز پہ کیا امپیکٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس کے دوران جتنے بھی پھر انالیسز ہے، ڈیزائن ہے، اس پہ ان کاسٹ ڈرائیورز کا کیا امپیکٹ ہے، تو ان کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایڈوانس کی صورت میں. دین کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل کے جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ ورکنگ موڈز ہیں جس کو ہم آرگینک، امبیڈڈ اور سیمی ڈی اٹیچڈ کہتے ہیں. آرگینک میں ہمارے پاس ریلیٹیولی اسمال سافٹ ویئر ٹیم پروجیکٹ کے لیے یا جو ان ہاؤس انوائرمنٹ ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، جس میں نامینل ایفرٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو. دین ہمارے پاس امبیڈڈ ہیں. امبیڈڈ از اے کمپلیکس جو ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں operate within the tight constraints. Product is strongly tied to a complex of hardware, software regulations and operational procedures. جو ہمارے پاس کمپلیکس پروجیکٹس ہیں ان کے لیے. دین سیمی ڈیٹیچڈ ہے جو انٹرمیڈیٹ اسٹیج ہے بٹوین آرگینک اینڈ امبیڈڈ. ان کو ہم سیمی ڈی اٹیچڈ میں جو ہے وہ موڈ میں کنسیڈر کرتے ہیں. آرگینک ہمارے پاس ہو گیا اسمال اینڈ اسٹریٹ فارورڈ پروجیکٹس کے لیے. سیمی ڈی اٹیچڈ ہو گیا ہمارے پاس جو میڈیم سائزڈ لیول کے کام ہیں ان کے لیے. اور امبیڈڈ ہمارے پاس ہو گیا جو ہمارے پاس کمپلیکس پروجیکٹس ہیں ان کے لیے. بیسک کوکومو 2 ایکویشنز کو یوز کرتا ہے ایفرٹ کیلکولیشن کے لیے. بیسک کوکومو جو ہے وہ 2 مین ایکویشنز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. نمبر 1 ڈیولپمنٹ ایفرٹ جس میں MM is equal to A into KDSI کی پاور جو ہے وہ B. MM جو ہے وہ مین منتھ یا پرسن منتھ یا اسٹاف منتھ. یہ کیا چیز ہے کہ 1 منتھ میں ایک پرسن جو ہے ایک بندہ کتنی ایفرٹ کرتا ہے. بیسک کوکومو میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک مہینے میں 152 آورز کام کرے گا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. اٹ مے بی ویری فرام 10 to 20%. کہ کسی آرگنائزیشن میں 10% یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا 152 سے، اور کسی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ یہ ٹائم تھوڑا سا کم ہو جائے گا. دوسری ایکویشن ہمارے پاس ہے بیسک جو بیس کر رہی ہے اسی مین منتھ پہ. دین C into مین منتھ کی پاور D.
ہمارے پاس جو ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر ہے وہ کاسٹ ڈرائیور سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے، اور وہ بیسک ماڈل کے لیے جو ہے وہ 1 ہے۔ جو اے بی سی اور ڈی آپ نے دیکھا، یہ کانسٹنٹس ہیں، اور کانسٹنٹ کی ویلیو یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ماڈل کے موڈ پہ، کہ کون سے موڈ میں جو ہے وہ ماڈل کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر آرگینک ہے تو دین اے بی سیز کی ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، نیچے ٹیبل ایک دیا ہوا ہے، اس میں آرگینک ماڈل کی صورت میں ویلیوز الگ سے دی ہوئی ہیں اے بی سی ڈی کی۔ دین سیمی ڈی اٹیچڈ، جس کو ہم انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں، اس صورت میں دی گئی ہیں، اور دین سیمی ڈی اٹیچڈ کے ساتھ جو ایڈوانس اور ڈیٹیلڈ ہیں اس صورت میں بھی یہ ویلیوز دی گئی ہیں۔ یہ کوفیشنٹس یا جو کانسٹنٹس ہیں اے بی سی، یہ ڈیولپمنٹ موڈ کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کریکٹرسٹکس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے آرگینک ہے، اس کی ویلیوز دی ہوئی ہیں۔ آرگینک میں ہمارے پاس ہے کہ اسمال ایک لٹل پروجیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو ڈیڈ لائن ہے اس کی وہ اتنی ٹائٹ نہ ہو، فلیکسیبل سی ڈیڈ لائن ہو، اور جو ڈیولپمنٹ کی انوائرمنٹ ہے وہ ایک اسٹیبل انوائرمنٹ ہو، تو اس صورت میں ہم اس کو آرگینک یا ایک ایزی اس میں لیتے ہیں، بیسک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سیمی ڈی اٹیچڈ کی صورت میں سائز جو ہے وہ میڈیم ہو، جیسے انٹرمیڈیٹ لیول ہے یہ، اور اسی طرح پروجیکٹ ڈیڈ لائنز بھی سو فلیکسیبل بھی نہ ہوں لیکن ٹھیک ہوں، اور ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بھی اسی طرح۔ اور ایمبیڈڈ کی صورت میں ایک لارج گریٹر کمپلیکس پروجیکٹ ہو، ٹائٹ ڈیڈ لائنز کے ساتھ، کمپلیکس ہارڈ ویئر ہو یا کسٹمر انٹرفیسز ہوں، ان ویلیوز کو اس لحاظ سے یہ ڈیفائن کیا گیا ہے یہ کوفیشنٹس کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بیسک کوکومو میں ہم نے کہا کہ 2 میجر ایکویشنز ہیں جن کی بیس پہ کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مین ایفرٹ، اور دین مین ایفرٹ کی بیس پہ آپ نے ایفرٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹائم نکالنا ہوتا ہے، مطلب پہلے آپ نے ایفرٹ نکال لی اور دین ایفرٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹائم، پھر سیکنڈ ایکویشن، اور اس میں کچھ کانسٹنٹس ہیں وہ آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کر دی۔ لاسٹ سلائیڈ میں تو ایک جرنلائز آئیڈیا تھا کہ ایکویشنز کی بیس پہ جو ہے وہ ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں ایفرٹ اور دین ٹائم اینڈ ڈیولپمنٹ۔ جیسا کہ اس میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اسٹارٹ میں بھی ذکر ہوا تھا کہ ماڈل جو ہے وہ 3 لیولز پہ کام کرتا ہے، تو ہم تینوں کو میرے خیال میں الگ الگ کر کے ایک وہ کر لیتے ہیں، زیادہ ایک بہتر ہوگا، اس سے زیادہ جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ بیسک، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس۔ اگر ہم کوکومو 1 کی مثال لے لیں، کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1 یا کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 81 ہم جس کو کہتے ہیں، جو انیشیلی انٹروڈیوس ہوا، دین اس کا جو بیسک ورژن ہے، جو بیسک ہے، جو ہم یوز کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جسٹ 2 ایک سمپل ایکویشنز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں فار دی پرپز آف کیلکولیشن، جس میں پرسن منتھ یا مین منتھ، اور دین ہمارے پاس ٹائم، ایفرٹ، ڈیولپمنٹ ہے۔
تو کیلکولیشن کا سمپل سا فارمولا ہے اے انٹو کے ڈی ایس آئی انٹو بی، اور ٹائم اینڈ ایفرٹ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ سی انٹو ایم ایم انٹو ڈی، اور جو ماڈل کے موڈ ہیں وہ ہمارے پاس دیے ہوئے ہیں، ان کی بیسس پہ جو ہے وہ اے بی سی ڈی کی ویلیوز آلریڈی ہمارے پاس اسٹیٹک ہیں، فکس ہوئی ہوئی ہیں، کوفیشنٹ کی ویلیوز آلریڈی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں، ہم ان کی بیس پہ یہ بیسک کی صورت میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ بیسک کو ہم نے دیکھا، بیسک تو کیونکہ ارلی پروجیکٹ کی صورت میں اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، یا ارلی پروجیکٹ کی صورت میں اپلائی ہوتا ہے، تو اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ بیسک سی ہے، ایک آسان سی ہے، جسٹ 2 ایکویشنز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی بیس میں جو ہے وہ ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کی صورت میں، انٹرمیڈیٹ مین آفٹر ریکوائرمنٹس گیدرنگ، ہم جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے، ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ ہم یہ تمام مثال اور یہ کنسیڈریشن ہم لا رہے ہیں جب ہم واٹر فال ماڈل کو انڈر لائنگ ایز اے ماڈل کنسیڈر کر رہے ہیں، ایز اے ڈیولپمنٹ ماڈل کنسیڈر کر رہے ہیں۔ جب ہم انٹرمیڈیٹ کو آفٹر ریکوائرمنٹس گیدرنگ وہ کریں گے تو سیم بیسک ایکویشن ماڈل کی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس 15 کاسٹ ڈرائیورز ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں، 15 کاسٹ ڈرائیورز، اور ان کو ریٹ کیا جاتا ہے اسکیل کے اوپر فرام ویری لو ٹو ویری ہائی ٹو کیلکولیٹ دا اسپیسیفک ایفرٹ ملٹیپلائر، اینڈ ایچ آف them return an adjustment factor which multiplied yields in the total effort adjustment factor۔ ہمارا سمپل جو بیسک کیلکولیشن کا فارمولا تھا اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر۔ ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر جو ہے یہ کاسٹ ڈرائیورز 15 کے قریب کاسٹ ڈرائیورز ہیں جو ڈیفائن کیے گئے ہیں نمبر 1 پروڈکٹ ایٹریبیوٹس پہ، کمپیوٹر ایٹریبیوٹس، پرسنل ایٹریبیوٹس اینڈ پروجیکٹ ایٹریبیوٹس۔ پروڈکٹ ایٹریبیوٹس، کمپیوٹر ایٹریبیوٹس، پرسنل ایٹریبیوٹس اور پروجیکٹ ایٹریبیوٹس، اور ان کو اسکیل کر دیا گیا ہے فرام ویری لو ٹو ایکسٹرا ہائی، ویری ہائی اور ایکسٹرا ہائی، مطلب ویری لو، لو، نامینل، ہائی، ویری ہائی اور ایکسٹرا ہائی۔ اس میں پروڈکٹ ایٹریبیوٹس میں جیسے ہو سکتا ہے ریکوائرڈ سافٹ ویئر ریلائبلٹی ہے، ڈیٹا بیس کا سائز ہے، پروڈکٹ کی کمپلیکسٹی وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان 15 کاسٹ ڈرائیورز میں آتی ہیں۔ آپ اگر جسٹ ایک گوگل کریں گے تو آپ کو ایک ٹیبل سا مل جائے گا، کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایفرٹ ملٹیپلائر، جو بوہم نے دیا، اس کی بیس پہ آپ کو یہ 15 کاسٹ ملٹیپلائرز جو ہیں وہ مل جائیں گے، ایفرٹ ملٹیپلائر مل جائیں گے۔ تو انٹرمیڈیٹ کی صورت میں، اب بیسک کی صورت میں ہم نے ایفرٹ ملٹیپلائر نہیں تھے کیونکہ وہ اٹس ٹو ارلی پروجیکٹ پہ اپلائی کیا گیا تھا۔ اب کیونکہ ہم نے ریکوائرمنٹس گیدر کر لی، اب ہم انٹرمیڈیٹ جو لیول ہے اس ماڈل کا اس کو اپلائی کریں گے، تو اس میں ہمارے پاس کاسٹ ڈرائیورز انکلوڈ ہو گئے، اور دی ایڈجسٹمنٹ فیکٹر از 1 فار کاسٹ ڈرائیور دیٹس ججڈ ایز نارمل یا نامینل۔ In addition to effort adjustment factor, the model parameter A is slightly different in intermediate COCOMO from the basic model. The parameter B remains the same in both models۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مطلب جو ماڈل کے موڈز ہیں ان موڈز میں جو A کی ویلیو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ چینج ہو گئی ہے، لیکن جو ہمارے پاس بیسک تھا اس سے یہ ڈیفرنٹ ہو گئی A کی صورت میں، لیکن جو B کی ویلیو ہے وہ سیم ہے بیسک میں بھی اور انٹرمیڈیٹ میں بھی۔ اب ہمارے پاس جو پرسن منتھ یا مین منتھ کا فارمولا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، جو
ایفرٹ ہے وہ ایکول ہو جائے گی اے انٹو کے ڈی ایس آئی ان کی پاور بی، اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ایفرٹ کے ساتھ، ایفرٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر کے ساتھ، اور ٹائم اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی آئے گا. یہ اس میں چینج آ گئی. ہم نے پہلے بیسک کو دیکھا جو اپلائی کرنا ہے ہم نے بیفور ریکوائرمنٹس گیدرنگ، دین انٹرمیڈیٹ دیٹ از آفٹر ریکوائرمنٹس، اور دین ایڈوانس جو اپلائی ہوگا جب ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا. دین کیلکولیشن میں کیا چینج آئے گی؟ دا ایڈوانس کوکومو ماڈل کمپیوٹس ایفرٹ ایز اے فنکشن آف پروگرام سائز اینڈ سیٹ آف کاسٹ ڈرائیورس weighted according to each phase of the software life cycle. پہلے ہم نے بیسک ٹو ارلی کیلکولیشن کی، اس کے بعد ہم نے ایز اے ہول انٹرمیڈیٹ لیول پہ کی، اور اب ہم ایڈوانس کوکومو کی صورت میں ہم فیزز پہ یہ ایسٹیمیشن کرنے جا رہے ہیں، لائف سائیکل کے فیزز پہ. دا ایڈوانس ماڈل اپلائز دا انٹرمیڈیٹ ماڈل ان دا کمپوننٹ لیول at the component level, and then at the phase based approach is used to consolidate the estimate. The four phases used in the detailed Komo model are: number 1, requirements planning and product design RPD, detailed design DD, code and unit testing CUT, and integration and testing IT. Or each cost driver is broken down by phases. Estimates for each module are combined into a subsystems and eventually an overall project estimate using the detailed cost drivers. An estimate is determined for each phase of the life cycle. ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اس کو. اچھا، یہاں پہ جو ایکویشنز ہیں اور پیرامیٹرز ہیں وہ سیم رہیں گی جو ہم نے انٹرمیڈیٹ لیول پہ دیکھی، لیکن اس میں ایک ہلکا سا جو ہے وہ چینج آئے گا. ہمارے پاس ایک اور ٹیبل آپ نے دیکھا ہوگا اس سلائیڈ پہ جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے، جس میں کاسٹ ڈرائیور ہے، ریٹنگ ہے، آر پی ڈی، ڈی ڈی، سی یو ٹی اور آئی ٹی. جو ایڈوانس کوکومو میں ہمارے پاس فیزز ایڈ ہوئے ہیں. اب کیونکہ فیز لیول پہ کیلکولیشن ہونی ہے تو اس کو ہم ایفرٹ ملٹی پلائر فار ڈیٹیل کوکومو یا انالسٹ کیپیبلٹی ایفرٹ ملٹی پلائر ویلیوز بھی کہتے ہیں، جن کو ریٹ کیا گیا ہے فرام ویری لو ٹو ویری ہائی ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ. اور دین ہم اسی سیم فارمولے کی بیس پہ یہاں پہ فیز وائز ہم ایفرٹ کیلکولیٹ کریں گے. ہمارے پاس جو ای اے ایف فیکٹر تھا اب وہ فیز وائز ہو جائے گا، باقی چیزیں جو ہیں وہ سیم رہیں گی. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کہ بیسک ہمارے پاس جو کوکومو 1 ماڈل ہے، کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل 1، وہ 3 لیولز پہ کیسے کام کرتا ہے: بیسک، انٹرمیڈیٹ اینڈ دین ایڈوانس. اور اب ہم آگے آتے ہیں، ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس ایگزامپل سے زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی. یہ ایک ایگزامپل ہے بیسک کوکومو کی، کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل بیسک کی، کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک مشن کریٹیکل پروجیکٹ ہو جس میں 3,10,000 ڈی ایس آئی جو ہیں وہ امبیڈڈ موڈ میں ہم نے اس کی کوڈنگ کرنی ہو، اور اس کی ہم ایفرٹ اور شیڈیول کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ تو ایفرٹ ہمارے پاس ویسے ہوتا ہے اے انٹو کے ڈی ایس آئی کی پاور ہمارے پاس بی. یہاں پہ کیونکہ یہ مشن کریٹیکل ہے تو ریلائبلٹی اس کی بہت ہائی ہوگی، تو ہم نارملی ریلائبلٹی کو پھر ملٹیپلائی کرتے ہیں اے کے ساتھ، ریلائبلٹی انٹو اے کے ڈی ایس آئی کی پاور بی. اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ 5093 ہمارے پاس
مین منتھس آئیں گے یا پرسن منتھس آئیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جو اس کا شیڈیول ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا. تو شیڈیول کا جو ہمارے پاس فارمولا تھا سی انٹو پرسن منتھس کی پاور ڈی. دین سی ہمارے پاس 2.5 ہے امبیڈڈ کی صورت میں, جو لاسٹ جو ہے وہ ٹیبل دیا ہوا تھا اس صورت میں, اور 5093 اور دین پاور, اور یہ 38.4 منتھس آئیں گے. اور اسی سے ہم ایوریج اسٹافنگ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم ایوریج اسٹافنگ کرتے ہیں تو ایوریج اسٹافنگ جو ہے وہ پرسن منتھس آ گئے ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف منتھس, تو ہمارے پاس ایوریج اسٹافنگ آ جائے گی. اس صورت میں اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ایوریج اسٹافنگ آئے گی جو سروس پرووائڈرز ہے وہ 133 شاید آئیں گے. یہ جو ریلائبلٹی ہے جس کو میں نے ریڈ کیا گیا ہے 1.4, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوکومو کنسٹرکٹیو کاسٹ ماڈل ایفرٹ ملٹی پلائرز ہیں. یہ ایفرٹ ملٹی پلائرز آپ گوگل میں اگر سرچ کر لیں گے تو آن دی بیسز آف پروڈکٹ ایٹریبیوٹس, کمپیوٹر ایٹریبیوٹس, پرسنل ایٹریبیوٹس اینڈ پروجیکٹ ایٹریبیوٹس, یہ ڈیولپمنٹ ایفرٹ ملٹی پلائرز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوئے ہیں. تو یہ ایک ٹیبل مل جائے گا, یہ وہاں سے لیا گیا ہے 1.4. 1.4 جو ہے وہ ہائیلی ریلائبل سافٹ ویئر کے لیے ہے, جو جہاں پہ ریلائبلٹی بہت ہائی ہو اس کا 1.4 ہے, اور لو کی صورت میں جو ہے وہ 0.75 ہے. یہ کاسٹ ڈرائیورز اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایفرٹ ملٹی پلائرز اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نیٹ سے یہ مل جائیں گے آن دی بیسز آف ایٹریبیوٹس.